جب میں پہلا الیکشن مہاراشٹر سے لڑا تھا 1980 میں لوک سبھا میں، تو ہندو میجورٹی کانسٹیچوئنسی تھی، یہ بھی ایک وقت تھا، اور کشمیر سے ہندو میجورٹی کانسٹیچوئنسی مسلم تقریباً 10% تھے، تو ان کو اتنا لمبا اور دیہاتی علاقہ تھا، ناگپور سے تقریباً 5 گھنٹے دور، تو ہندی سے وہ زیادہ متعارف نہیں تھے، مراٹھی، ظاہر ہے 45-46 سال پرانی بات ہے، تو اتنا لمبا غلام نبی آزاد بڑا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. انہوں نے شروع کیا نبی صاحب، نبی صاحب. تو پھر مجھے ہر پبلک میٹنگ میں پہلے یہ ان کو سمجھانا پڑتا تھا، نبی صاحب آپ نہیں کہتے ہیں، نبی ہمارے پروفٹ ہیں. تو میں تو پروفٹ نہیں ہوں، وہ تو بہت عظیم ہستی ہے، میں تو ان کا غلام ہوں. پھر ان کو میں سمجھاتا تھا ان کو غلام نبی، نبی کا غلام، پروفٹ کا غلام، لیکن آپ لوگوں کے لیے آزاد ہو. تو بہرحال آج ہمارے یہاں ساتھی میرے چھوٹے بھائی، اتفاق ہے کہ تینوں بھائی ہم اکٹھے آئے، ہم کم ملیں زیادہ ملیں، لیکن جو دل کے اندر بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ہم ایک دوسرے کو بھی 35-40 سال سے جانتے ہیں، اکٹھے رہیں، پارٹی میں رہیں، پھلے پھولے سب، اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ آپ نئی پود پیدا کریں. میرے چھوٹے بھائی ہیں سلمان خورشید صاحب، سیاسی بلندیوں کو چھوا اور ساتھ ساتھ وکالت میں بھی بہت آگے رہے، اور جہاں تک ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے خدمت کی. میرے چھوٹے بھائی سلیم صاحب، جو ہم سب تینوں میں سب سے زیادہ شرارتی ہے اور دلچسپ بھی ہے، اور چھوٹے بھائی کے تمام فرائض پورے کرتے ہیں. میں 7-8 سال پہلے جنرل سیکرٹری تھا انچارج، تو الہ آباد میں گیا، ہوٹل میں انتظام تھا، یہ رات کو پہنچے ڈنر سے پہلے کہ آپ کا یہ کس نے انتظام کیا؟ میں نے کہا بھائی کانگریس پارٹی نے. کہا وہ غلط جگہ لے آئے، آپ کو اپنے گھر نہیں لے آئے. تو میں تب تک بات ہی کر رہا تھا، تو میں نے کہا سامان کہاں؟ وہ سلیم صاحب لے گئے گھر. تو یہ چھوٹے بھائی کا وہ رشتہ ہے، تو مجھے مجبوراً جانا پڑا اور رکنا پڑا 2-3 دن. جو میرا پروگرام تھا تو وہ وہیں گھر میں، اور ہماری چھوٹی بھابھی وہ بھی بہت مہربان، اور ہمارے ساتھی بھائی دوست کہیے جن کو میں 40-45 سال سے جانتا ہوں، جو صدر ہیں ہمارے اس قریش برادری کے، آل انڈیا کے، سراج قریشی صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. محترم حاجی فضل الرحمان صاحب، ہمارے سابقہ MP، اور یوسف قریشی صاحب کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، بہت جذباتی ہوئے. مجھے ایک فائدہ ہے کشمیری ہونے کے ناطے، جیسے ہمارے ملک میں، اب میں کشمیر میں نہ ہونے کے برابر رہا پچھلے تقریباً 47 برسوں میں، پورے ہندوستان میں شاید ہی کوئی جگہ، کوئی بلاک، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی شہر رہا ہو انڈمانز نکوبار کے ان تقریباً 20-30 ہمارے جو جزیرے ہیں ان میں بھی کمپین کیا ہے، اور لکشدیپ کے جزیروں میں بھی کمپین کیا ہے، اور جو آن لینڈ ہیں ان کا تو سوال ہی نہیں، تو جزیرے بھی نہیں چھوڑے. لیکن ایک فائدہ جو بچپن سے ہے، اس کے بعد تو پورے دیش میں ہی رہا، کشمیر میں کم رہا. میرے خیال میں سب سے زیادہ میں کشمیر میں تب 3 سال رہا ہوں جب چیف منسٹر رہا، بس، باقی اسکول اور کالج کے زمانے میں. لیکن اسکول اور کالج کے زمانے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے شاید
مسلم میجورٹی ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور بات ہوگی کہ مسلمان طبقوں میں نہیں بٹے، فرقوں میں نہیں بٹے، جیسے آپ یہاں قریش برادری کہیں گے، فلاں برادری کہیں گے، دوسری برادری، ہمارے کوئی برادری نہیں، بس صرف مسلم برادری. تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ ہم جب باقی ہندوستان بھر سے میں جاتے ہیں تو اقلیت کے ہمارے بھائیوں سے ملتے ہیں تو ہم وہ کیا برادری، ہم اس میں ہمارے ذہن میں جگہ ہی نہیں کرتے، ہم بس مسلم بھائی. یہ تو وہ بھی ایک اچھی جگہ ہے کہ تاکہ وہ ایک الگ کھانے میں ان کو جگہ نہیں، جو مین کھانا ہو اسی میں سب کو بھرتے ہیں. تو اس لیے میں الگ کبھی نہیں چاہتا. لیکن سراج صاحب کی وجہ سے بہت جانکاری ملتی رہی ہے کئی سالوں سے، اور خود پریکٹیکل میں بھی میں دیکھا ہے تجارت کے سلسلے میں. ہمارے قریشی صاحب نے اچھا کہا کہ ایسا، اور ہمارے کئی ساتھیوں نے، ایسا نہیں ہے کہ سب تجارت ہی کرتے ہیں، لیکن تجارت ہی سب چیزوں کی بنیاد ہے. نوکریاں رہی نہیں، رہیں گی بھی تو کتنی، الزامات بھی لگتے ہیں، اس کو ملی اس کو ملی، لیکن میں کہتا ہوں اگر سب کو کیسے مل سکتی، تو سب کو نوکری ملے گی تو پھر ہندوستان میں تو میرے خیال میں 100% بجٹ اسی کے لیے رکھنا ہوگا، پھر سڑکیں، اسکول، بلڈنگیں، ہسپتال کچھ نہیں بنے. اس لیے تجارت بہت ضروری ہے. ہمیشہ سراج صاحب بولتے تھے کہ ہمارا جو نصب ہے، مقصد ہے، وہ ہے تعلیم، تنظیم اور تجارت. لیکن آج ایک ہمارے پیارے بیٹے نے، رامز، بہت متاثر ہوا میں ان کی تقریر سے. بہت چھوٹی عمر میں بہت اچھا کام کر رہے. انہوں نے تربیت بھی اس میں جوڑا. پہلے 3 ٹی تھے، میں یہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس میں بڑے ماہر ہیں، ڈبل ڈی، ڈبل ٹی، لیکن یہ 4 ٹی آج پہلے دفعہ ہوئے. تعلیم، تنظیم اور تجارت اور تربیت. تربیت کی بہت ضرورت. ایک تنظیم ہے، اس کا نام میں یہاں نہیں لوں گا، ان کا بول بالا ہے. اس تنظیم کے اندر ایک تنظیم ہے، بول بالا ہے. وہ تنظیم ہی کی تربیت کی وجہ سے ہی گھر گھر کے اندر پہنچی ہے، کیونکہ ان کو سکھایا جاتا ہے ادب سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، چاہے کام نہیں کرنا، لیکن یہ سکھایا جاتا ہے ادب، تہذیب، ملنا جلنا. اور اس سے انہوں نے ہندوستان کا دل جیتا، اور ایون اقلیت میں بھی گھس کے جیت رہے. تو وہ تربیت کا کمال ہے. ہماری تربیت میں کمی، بلکہ ہم سے پہلے جو اقلیت کے بزرگ تھے ان میں زیادہ کم پڑھے تھے لیکن تربیت زیادہ تھی. ہمارے وقت میں بھی کم پڑھے تھے، تربیت تھی. آج بچے بہت زیادہ پڑھے ہیں، لندن پڑھے، امریکہ ہے، لیکن تربیت، ہائی ہلو سلام علیکم کا کوئی سوال ہی نہیں. اٹھ کے سلام کرنا، ادب سے بات کرنا. میں چیف منسٹر ہو کر بھی سینٹرل منسٹر کئی سالوں تک رہا. اپنے والد محترم 20-25 سال ہوئے انہیں ہم سے جدا ہوئے. ان کے سامنے جب بیٹھتا تھا تو میں نے کبھی بھی ٹانگ پہ ٹانگ ان کے رکھی، بیٹھ کر، چاہے منسٹر ہوں کچھ بھی ہوں. لیکن آج بیٹھے، اگر ہم بیٹھے ہوں گے تو ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی پاؤں ہماری طرف کھڑے ہوں گے. وہ تعلیم وہ ڈگری سمجھتا ہے، لیکن تربیت مس ہو گئی ہے، تربیت کھو گئی. وہ آپ کو برطانیہ کے بارے میں کون وزیر ہے، کون محلہ ہے، کون ریسٹورنٹ ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن یہاں ہمارے پوچھیں گے غلام نبی آزاد کون ہے، سلمان صاحب کون ہے، سلیم صاحب کون ہے، قریشی صاحب کون ہے، یا فلاں ہمارا
ہندو بھائی کوئی لیڈر ہوگا اس کے بارے میں جانکاری نہیں، تو اس کے لیے میرے خیال میں تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے، اور جس طرح کا ماحول ہے اس میں تربیت بہت، میں وہ چیزیں نہیں دہراتا ہوں جو سلمان صاحب نے بہت اچھی چیزیں بتائی، سلیم صاحب نے حضور کے بارے میں بتائی کہ ہمارے بھی کئی چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ ہم خواہ میں کرتے ہیں۔ اب حضور ہمارے دل میں، اگر حضور دل میں نہیں ہے، دماغ میں نہیں ہے، تو ہمارا تصور ہی نہیں ہے اسلام کا، مسلمان کا۔ لیکن اس کو بازار میں ہمیں ضرورت نہیں، وہ تو اگر ہم حضور کی کہے ہوئے باتوں پر، کی ہوئی باتوں پر کتنا چلتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے کہ بجائے ہم دکھائے کے لیے سڑکوں پر چلیں اور لوگوں کو موقع دیں ہم پہ حملہ کرنے کا یا کیس کرنے کا۔ یہ بھی میرے خیال میں تربیت کا ہی حصہ آنا چاہیے۔ تو میری گزارش ہوگی، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ قریش خاندان اور تنظیم، اللہ تعالیٰ رشید الدین صاحب کو جنت نصیب کرے کہ 101 سال بلکہ 2 مہینوں میں 102 سال ہو جائیں گے۔ ابھی تک 100 سال ہی بول رہے تھے، لیکن 2 مہینے کے بعد دسمبر میں اب 2 مہینے رہے تو 102 سال ہو جائیں گے۔ 102 سال، اور ان کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ کے بانی کے بعد اگر دوسرے کوئی شخص ہوں گے وہ رشید الدین صاحب ہوں گے، جنہوں نے تعلیم پر بل دیا، تعلیم پر زور دیا۔ حالانکہ اس وقت کے دوسری تنظیموں انہیں غلط بھی سمجھا، لیکن تعلیم کو انہیں بنیادی چیز سمجھا اور اس پہ بل دیا، اسے زور دیا۔ آج پھر اسی پر ضرورت، تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت بھی ہے، تجارت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خالی کہیں گے کہ تعلیم پر ضرورت دو اور وہ بھی فرسٹریشن ہو جائے گی، اس پہ میں کسی اور وقت بولوں گا۔ آج ہمارے والدین کا بھی بہت قصور ہے۔ آج بہت سارے سوسائڈز کیوں ہوتے ہیں؟ لڑکے اور لڑکیاں کیا MA کی ڈگریاں کرتے ہیں، PhD کی ڈگریاں کرتے ہیں، لیکن سکول بیچنے کے لیے ان کے ماں باپ ان کو کہ ڈاکٹر نہیں بننا ہے، انجینئر نہیں بننا ہے، فلاں نہیں بننا، یہ نہیں دیکھتے وہاں کمپٹیشن ہے۔ اور جب وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بنتے ہیں، تجارت، کوئی یہ نہیں کہتا والد اور والدہ کہ اچھا کسان نہیں بننا ہے، اچھا باورچی نہیں بننا ہے۔ آپ سلمان صاحب سے پوچھے، سلیم صاحب سے پوچھے، یا یہ دلی میں رہتے ہیں، میرے خیال میں کوئی گھر نہیں ہوگا جس میں نیپال کے لڑکے اور لڑکیاں، آپ کا کام یا تو ڈرائیور ہوگا یا کھانے بنانے کا کام ہوگا یا کچن کا کام ہو گیا یا آیا ہوگی، لیکن ہماری کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن ہم ہر کام، ٹالسٹائی تھا، اس نے سب سے پہلے کہا کہ جو وکیل ہے سب سے بڑا اور جو مزدور ہے، میں دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہوں، وہ بھی روزی کے لیے کما رہا ہے، یہ بھی روزی کے لیے کما رہا ہے، بلکہ یہ محنت سے کما رہا ہے، میں اس کو اور زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ تو آج ہم اس سے نیچے نہیں جاتے، ہمارے اس کے لیے میرے خیال میں اس کی طرف بھی ہمارے کتنی اور جگہ ہے۔ اب سب تو MA نہیں کریں گے، PhD نہیں کریں گے، لا نہیں کریں گے، کوئی تو میٹرک رہے گا، کوئی تو 8ویں کلاس رہے گا، تو اس کے لیے بھی بہت سارے کام ہیں۔ اور ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں، ایک بھائی کا دوسرے کے بھائی میں رہے گا، تو یہ بہت تربیت میں ہمیں اسے آج دھیان دینا ہوگا۔ آج تو ہم سننے آئے تھے، لیکن آج پھر وہی تقریریں ہوئی لیڈروں کی، اور ظاہر ہے آپ نے بلایا ہوتا۔ میں بہت اچھا سمجھتا کہ اگر آپ نے ہر سیشن میں تھوڑا اس کو مکس کیا ہوتا، 4 راؤنڈ کا، 8 راؤنڈ کا، ایوننگ کا، تو ہمیں بھی آپ کو سننے کا موقع ملتا، کیونکہ ہم ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ پبلک میٹنگ میں بھی جاتے ہیں تو لیڈر تقریر کر کے چلے گئے،
تو پبلک کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، آج کے حالات کے بارے میں یا قوم کے بارے میں یا تعلیم کے بارے میں، روزگار کے بارے میں، اس سے ہم بے بہرا رہتے ہیں، محروم رہتے ہیں۔ تو بہت سمے ہو گیا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں، میرے دو چھوٹے بھائی بھول گئے، ان کی طرف سے بھی بڑا بھائی کے ناطے مبارکباد دیتا ہوں کہ چینل آج کی بہت سب سے بڑی اچھی چیز جو چینل ہوا، اس سے ہم باخبر ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور آپ کو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے تک پہنچانے کا موقع بھی ملے گا۔ اور آپ کا قریش برادری کا یہ جو کام ہے، اس سے ہمارے دوسری برادری والوں پر بھی بہت اثر اچھا پڑے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، وہ بھی سیکھیں گے، ورنہ میں یہ کہوں گا کہ بہت مایوس ہے، ہمارے سبھی بھائی مایوس ہیں۔ یہاں ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں چاہوں گا کہ ذکر ہو، کیونکہ پھر لکھنے والے اس کو لکھیں گے یہی اس پر ہوگا۔ یہاں تو ہمیں آج قریش برادری اسی پر جو کام ہوا ہے، کام کرنا ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی تک ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے۔ لیکن جو حقیقت ہے، چاہے آپ نہ کہیں، لیکن ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے ہمیں نظر انداز اپنی تربیت سے اور تعلیم سے اور تجربے سے اور تجارت سے سب برادری کو اس ملک کے لیے، ہندوستان کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے ہمیں سوچنا، اس کا ہندوستان کا حصہ ہے، ہم کوئی الگ نہیں ہے۔ اسی زمین میں ہمارے آب و اجداد، ہمارے بزرگ، ان کے بزرگ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے، میری پارلیمنٹ میں ایک تقریر ہے جس میں نے کہا ہے، ایز لیڈر اپوزیشن میں نے کہا کہ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے جگہ نہیں، تو میں تو اس حد تک گیا ہوں کہ بھائی باقی محروم ہو جاتے ہیں، وہ زمین کھاک کہاں گئی، لیکن اسلام ہی ہے وہ ایک ایسی قوم کہ جس کی ہڈیاں 1400 1500 ہزاروں سالوں سے یہی ہیں، ہمارے دادا باپ، اور سب سے زیادہ جگہ بھی زمین کی یہی لیتے ہیں، نیچے بھی اور دائیں بھی اور بائیں بھی۔ تو اس زمین کا کون سا حصہ ہے جس جو ہمارے خون سے یا ہماری ہڈیوں سے، ہڈیوں کے رس سے منع نہیں ہے یا چھوا نہیں ہے؟ اس لیے اتنا ہی ہمارا بھی حق ہے جتنا کسی دوسرے کا حق ہے، اور زیادہ کہ اس مٹی میں ہم رس چکے، ہمارا خون رس چکا ہے، ہماری ہڈیاں اسی میں مٹی اور خاک بن گئی ہے، اور اسی مٹی اور خاک سے آج اناج بنتا ہے اور پوری دنیا کھاتی ہے، اسی میں بھیڑ اور میوے پیدا ہوتے ہیں، وہ ہم سب لوگ کھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم اس ملک کا حصہ نہیں ہے، ہم سب سے زیادہ اس ملک کا حصہ ہے، اور دوسرے بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم جدا نہیں ایک دوسرے سے۔ یہ سوچ اگر ہم نے کی تو اگر جو دوسری کوئی سوچ ہوگی، وہ سوچ بھی مجبور ہو جائے گی یہ سوچنے پر کہ یہ بھائی تو ہم سے بھی زیادہ ملک پرست لوگ ہیں، وہ غلط راستے پہ ہیں، یہ اچھے راستے پہ ہیں۔ یہ ہم نے اپنے کرنے سے، اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے ثابت کر دینا۔ میں صدر صاحب کو اور ان کے جو ساتھی عہدیداران ہیں ان کو، اور جو صوبائی صدور ہے، ضلع کے صدور ہیں، ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے دور سے اور سن رہے ہیں سب کو۔ اور انشاءاللہ میں گزارش کروں گا صدر صاحب سے کہ یہ سالانہ آپ رکھا کریے اور ملک کے دوسرے حصوں میں رکھا کریے، کبھی لکھنؤ، کبھی دوسری کبھی بنگلور، کبھی حیدرآباد، کبھی ممبئی، کبھی کلکتہ، تو کبھی کشمیر، آف کورس کشمیر میں آپ جنرل رکھیے کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہاں الگ الگ فرقوں کا زیادہ حصہ نہیں ہے، وہاں رکھیے، لیکن وہ آپ جنرل رکھیے کہ بھائی ہم تعلیم کرتے ہیں، آپ بھی تعلیم کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے ہمارے بیچ ہمارے ایک اور معزز مہمان ڈاکٹر اقبال سنگھ لال پورہ صاحب تشریف